وزیر اعظم پاکستان امریکہ پہنچ گئے۔ فلسطین کے دو ریاستی حل پر اقوام متحدہ کی سربراہی کانفرنس کی سعودی عرب اور فرانس مشترکہ صدارت کریں گے۔ فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے پر دو ریاستی حل کے لیے عالمی حمایت کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم کی امریکی صدر سمیت کئی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔ برطانیہ کے بعد فرانس نے بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیا۔ برطانیہ میں فلسطینی مشن کی عمارت فلسطینی سفارت خانے میں تبدیل۔ برطانیہ میں فلسطینی سفیر نے کہا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا تاریخی ناانصافی۔ برطانیہ کے بعد فرانس نے بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیا۔ برطانیہ میں فلسطینی مشن کی عمارت فلسطینی سفارت خانے میں تبدیل۔ برطانیہ میں فلسطینی سفیر نے کہا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا تاریخی ناانصافیوں کو درست کرنے اور آزادی، وقار، بنیادی انسانی حقوق پر مبنی مستقبل کے لیے مشترکہ عزم ہے۔ فرانس میں 21 ٹاؤن ہالز پر بھی فلسطینی پرچم لہرا دیا گیا۔ فرانسیسی صدر نے کہا اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی تک فلسطین میں سفارت خانہ نہیں کھولیں گے۔ سعودیہ پر فرانس کی زیر صدارت اقوام متحدہ کے اجلاس میں انڈونیشیا اور ترکیہ کے صدور کے خطاب کے دوران غیر معمولی تکنیکی خلل، مائیکروفون بند ہو گئے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے فلسطینی ریاست تسلیم کرنا پائیدار امن کی جانب اہم قدم قرار دے دیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ایوٹ کوپر نے کہا کہ دو ریاستی حل زندہ رکھنا برطانیہ کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اسرائیل کی مقبوضہ علاقوں کو ضم کرنے کی کوشش سے امن عمل خطرے میں پڑ جائے گا۔ جرمن وزیر خارجہ کا انتباہ یورپی کمیشن کے سربراہ ارسلا ڈیرلین کا مقبوضہ علاقے ضم کرنے پر اسرائیل کو سنگین نتائج کا انتباہ۔ صہیونی فوج کے غزہ سٹی میں شدید حملے، بعض بلند عمارتیں اور مکانات ملیہ میٹ کر دیے۔ صبح سے جاری حملوں میں مزید 29 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 65,350 ہو گئی۔ شدید حملوں کے باعث لوگوں کو غزہ سٹی سے نکلنے میں شدید مشکلات کا سامنا۔ غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے اٹلی سے نکلنے والا مغارب سمود فلوٹیلا ڈرونز کے نرغے میں آ گیا۔ جہازوں پر مسلسل پروازوں سے شدید خدشات، مرکزی قافلے میں شامل ہونے کے لیے لیبیا کا اسپتال بردار جہاز بھی چل پڑا۔ حماس کا امریکی صدر ٹرمپ کے نام خط، غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کی ضمانت مانگ لی، آدھے پر یرغمالیوں کو رہا کرنے کی پیشکش۔ خط قطری ثالثوں کے پاس موجود، اسی ہفتے ٹرمپ کو پہنچایا جائے گا۔ حماس رہنما اسامہ حمدان کہتے ہیں اسرائیل جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے اور نہ ہی مذاکرات۔ فلسطینی ریاست قائم ہوگی تو نام نہاد صہیونی وجود کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ ایران میں سخت گیر، ارکان پارلیمنٹ نے ایک بار پھر ایٹم بم بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ 70 ارکان پارلیمنٹ نے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل اور پارلیمنٹ کے نام خط میں دفاعی نظریے اور جوہری ہتھیاروں سے متعلق موقف کا سرنو جائزہ لینے پر زور دیا۔ ارکان پارلیمنٹ نے واضح کیا کہ دفاعی نظریہ اس وقت واضح کیا گیا جب مغربی طاقتیں اسرائیلی جارحیت کو روکنے میں کامیاب ہوئیں۔ اسرائیل پاگل پن کے دہانے پر پہنچ گیا، لہٰذا ایران کو بھی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ پاک سعودیہ دفاعی معاہدے پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ، قومی اسمبلی کا اجلاس 29 ستمبر کو طلب کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف پالیسی بیان دیں گے۔ اہم فیصلوں سے مسلسل مائنس، پیپلز پارٹی قیادت اپنی اتحادی حکومت سے ناراض، سعودی دفاعی معاہدے پر اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ۔ صدر زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو نے اہم حکومتی شخصیات سے رابطہ کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیا۔ عرب سربراہی اجلاس میں بلاول بھٹو کو شامل نہ کیا گیا۔ دورہ قطر میں بھی بلاول کو پاکستانی وفد سے الگ رکھا گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں وزیر اعظم اکیلے شریک ہوئے۔ اقوام متحدہ اجلاس میں بھی پیپلز پارٹی کو مائنس کر دیا گیا۔ دریائے سندھ میں سمندر کی جانب تیزی سے بڑھتا سیلابی ریلا، مٹیاری کے مقام پر پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ، 4 لاکھ سے زائد کیوسک کا ریلا گزرا۔ حالانکہ قریب سکھپور زمیندارہ لوب بند ٹوٹ گیا، کچے کے علاقوں میں سکھپور اور دیگر میں پانی داخل، متعدد دیہات زیریاب، کئی مقامات پر تیار فصلیں ڈوب گئیں، کسانوں کو شدید نقصان، مکینوں میں شدید خوف و ہراس، بے چینی کی لہر دوڑ گئی، عورتوں، بچوں اور بزرگوں کی انتہائی مشکل حالات میں نقل مکانی، حکومتی مشینری صرف دعووں اور بیانات کی حد تک محدود۔
जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस मोटर में M5 10 रोज से बंद। दरिया सतलज का सैलाबी पानी अभी भी 8 से 10 फीट की बुलंद सतह पर मौजूद। मोटरवे M5 बंद होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। मियावाली में जिन्ना बैराज के जनूबी हिस्से में शगाफ पड़ गया। सीपैक को मिलाने वाली सड़क बह गई। बुरेबाला में सैलाब के बायस मुतादिद बस्तियां सैलाब की नजर, सैकड़ों अफराद बेघर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में मुतनाज़र ट्वीट केस। ईमान मुजारी और हादी अली चट्ठा के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके 24 सितंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। PTI रहनुमाओं के खिलाफ आज़ादी मार्च का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत का इमरान इस्माइल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जाली डिग्री केस में जमशेद दस्ती को 7 साल कैद की सजा। मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत ने जाली डिग्री केस का फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के पास जमशेद दस्ती की डिग्री का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। मुलजिम ने आर्टिकल 62 और 63 की खिलाफ वर्जी की। कराची के इलाके लियाकताबाद में पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 लुटेरे हलाक। शहरी से लूटमार की वारदात कर रहे थे। जख्मी लुटेरे अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए। एशिया कप में आज पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। फाइनल तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना होगा। शिकस्त की सूरत में अगर मगर का खेल शुरू हो जाएगा। सुपर 4 मरहले में मौजूद चारों टीमों के पास फाइनल में क्वालिफाई करने का मौका है। एशिया कप सुपर 4 में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाक जनूबी अफ्रीका विमेंस वनडे सीरीज तीसरे मैच में कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। नशरा सिंधु की तबाहकुन बॉलिंग 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। सैयदा उरूप शाह ने भी 2 खिलाड़ी आउट किए। बड़ी मेहमान टीम की 26वें ओवर में सिर्फ 115 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती। टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 2-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान टीम पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रही और 2 गोलगप्पे कम क्यों मिले। भारतीय रियासत गुजरात में खातून ने सिर्फ 2 गोलगप्पे कम मिलने पर सड़क के बीच धरना दे दिया। वाकई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने खातून को सड़क से हटाकर ट्रैफिक बहाल करवाया।